باب اللدودی، لدود منہ میں دوائی ڈالنا، مریض کے منہ کے دونوں جانب میں سے ایک طرف جو دوائی ڈالی جاتی ہے لدود کہلاتی. تو لدود دوائی ڈالنے کا فعل ہے. وَلَلَدْتُ الْمَرِيضَ کا مطلب ہوتا ہے میں نے مریض کے ساتھ لدود والا عمل کیا، منہ میں دوائی ڈالنا. ٹھیک ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سفیان قال حدثني موسى بن ابی عائشة عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس وعائشة ان ابا بکر رضی اللہ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت. قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في البيت احد الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبل چوما النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے، یعنی آپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر نے آ کر آپ کو کس کیا. قال راوی کہتے ہیں وقالت عائشہ، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں لددناہ فی مرضہ، ہم نے آپ کے منہ میں دوائی ڈالی جب آپ بیمار تھے، یعنی آپ کی بیماری کی حالت میں. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. فجعل یشیر الینا، آپ ہماری طرف اشارہ کرتے رہے اللہ تلدونی، کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. فقلنا، تو ہم نے کہا کراہیت المرید للدواء، کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں جیسے مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے، تو ہم نے زبردستی ڈال دی. فلما افاقہ، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، قال الم انہکم ان تلدونی، فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میرے منہ میں دوا مت ڈالو. قلنا کراہیت المرید للدواء، ہم نے کہا کہ ہم سمجھے تھے کہ آپ اسی طرح ناپسند کریں جیسے ایک بیمار دوائی کو ناپسند کرتا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا لا یبقى فی البیت احد، گھر میں کوئی ایک بھی نہ بچے الا لدا، مگر اس کے منہ میں اب دوائی ڈالی جائے. وانا انظر، اور میں دیکھ رہا ہوں الا العباس، سوائے عباس رضی اللہ عنہ کے، فانه لم یشهدکم، کیونکہ وہ تم میں موجود نہیں تھے، یعنی وہ تمہارے گواہ نہیں تھے. یہ حدیث مسند احمد میں تھوڑی سی طوالت کے ساتھ آئی ہے، اس سے مزید ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں. عروہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا اے میرے بھانجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی تعظیم کرنے میں ایک عجیب چیز دیکھی، یعنی کس طرح حضرت عباس کو بچایا تھا نا پچھلی حدیث میں پڑھا. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بہت عزت کرتے تھے، اور یہ کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا، ہم سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی بیماری ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بیماری کو خاصرہ کہتے ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور وہ اتنا شدید تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہمیں اس معاملے میں طرح طرح کے اندیشے ستانے لگے، لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے، اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی بیماری تھی، یعنی کوئی ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ ذات الجم کی شکایت ہے. چنانچہ ہم نے آپ کے منہ میں دوا ٹپکا دی. جب وہ کیفیت ختم ہوئی اور طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ میرے منہ میں دوائی ڈالی گئی ہے. آپ نے اس کا اثر محسوس کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا، حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا، یعنی جس بیماری کو تم سمجھ رہے ہو مجھے نہیں ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک مرد کے منہ میں دوا ڈالی گئی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر گھر میں موجود افراد کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا جب تمام مردوں کے منہ میں دوا ڈالی جا چکی اور ازواج کی باری آئی تو ایک ایک عورت کے منہ میں بھی دوا ڈالی گئی، یہاں تک کہ جب ہم میمونہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں دوا ڈالنے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں روزے سے ہوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قسم دلائی اور ہم نے ان کے منہ میں بھی دوا ڈال دی، جبکہ اے میرے بھانجے اللہ کی قسم یقیناً وہ روزے سے تھی. تو بہرحال اپنے چچا کے علاوہ سب کو آپ نے دوا ڈلائی. بس سکھانا مقصود تھا کہ مریض کے ساتھ سختی نہیں کرتے، جبر نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے. آپ کی یہ بیماری جو تھی اسی میں آپ فوت بھی ہوئے تھے، اور آپ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوا نہ ڈالو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رضامندی کے بغیر دوا پلائی جا رہی تھی. تو اس لیے پھر آپ نے بدلے میں سب کو دوا پلوائی، اور عباس رضی اللہ عنہ کو دوائی نہ پلائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی سختی سے روکا تھا؟ کیونکہ یہ علاج آپ کی بیماری کے لیے مناسب نہیں تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو نمونیا ہو گیا، حالانکہ آپ کو نمونیا نہیں تھا. اس حدیث سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارے سے بھی کسی چیز کو منع کرے تو اسے رک جانا چاہیے. آپ نے سب کو اشارے سے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو، زبان سے نہیں روکا تھا. ٹھیک ہے. اور جب آپ درست ہوئے، کچھ افاقہ ہوا، تو آپ نے فرمایا الم انہکم، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ زبان سے نہیں روکا تھا لیکن اشارے سے روکا تھا. تو آپ کا اشارہ بھی کیا شمار ہوتا ہے؟ حکم شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح قصاص جو ہوتا ہے وہ صرف زخموں میں نہیں ہوتا، ادروائز بھی ہوتا ہے، ورنہ آپ قصاص کا حکم نہ دیتے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوا تو کسی نے ڈالی تھی، تو باقی لوگوں کو، عورتیں مرد سب کو دوا پلائی گی، کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے روکا نہیں تھا. جب آپ منع کر رہے تھے کہ نہیں کرو، تو کچھ لوگ تو یعنی جو کرنے والے تھے وہ تو کر گئے، اور جو دوسرے تھے انہوں نے بھی نہیں روکا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ برائی سے نہ روکنے والا بھی برائی کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس لیے جہاں تک انسان کو ممکن ہو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکنا بھی چاہیے. اور پھر یہ کہ بیمار کو زبردستی علاج پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. یعنی مریض کو جو چیز پسند نہ ہو اسے زبردستی نہیں کھلانی چاہیے، الا یہ کہ سمجھدار ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ مریض کا اگر ایک خاص طریقے سے علاج کیا جائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوتا بھی ہے. کیونکہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی علاج نہیں کرانا چاہتے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے. تو اگر ان کی مان لی جائے ہر وقت تو پھر ان کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے بھی زیادہ سمجھدار ہے تو پھر اس صورت میں ڈاکٹر کی بجائے مریض کی مانی جائے. اور وہ سمجھدار جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود ڈاکٹر ہے، مثلاً، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے، اللہ کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے ایک بات پتا ہوتی تھی. جی. Sometimes certain things don't suit us and people force us to have it, so that could apply to that as well. کہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری باڈی یہ برداشت نہیں کر سکتی، میڈیسن ہو یا کوئی بھی چیز، لیکن people force کہ نہیں یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تو اس میں بھی ہمیں کچھ فوڈ سے لوگ الرجک ہوتے ہیں اور وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کھا لو، اتنا سا کھانے سے کیا ہوتا ہے، یہ الگ کر کے کھا لو، یہ کھا لو. تو مریض کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اگر کھا لیا تو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو جائے گا. I was thinking about the when a person is really sick, basically end of life, and many times the family is not willing to give up, so they just insist that the doctors keep treating the person, and even the doctors sometimes say that no, there's no point of this treatment anymore. You're just inflicting more pain upon this person, just allow them to die in peace basically. But the family insists. Just a few days ago someone asked me about this and I connected them with the sheikh, but the question was that basically there was a choice that either they would have to amputate their father's legs or allow their father to just remain in that infection and die gradually. And the doctors were like, look, if we amputate the legs, it's not gonna finish. It's quite possible that the surgery does not even work. He may die out of complications during the surgery. And every time that we test him, his blood sugar levels or anything, it causes him more pain. And the family was describing about how every time the nurses would come and, prick him or anything, he would scream, he would moan, but the family was not willing to
move him to palliative care basically. And the doctor had to say that this is torture, this is unethical, this is not right, you guys are being selfish and you're not thinking about the patient. And sometimes we think that Islamically we have to do everything possible to save the life of the patient. But sometimes, especially when the doctor says that, look, the treatment is not working anymore, then we have to, surrender. यहाँ भी यही था ना कि वो ट्रीटमेंट ही नहीं उस काम के लिए जो दी जा रही थी. डॉक्टर्स इस पे कुछ कहें? This is certainly a very complicated topic because we know that doctors themselves are very bad at predicting outcomes and predicting whether or not a patient will survive. So first and foremost, this is completely in the hands of Allah. But exactly what Sister Taimiyah is describing, I've seen over and over again, to the point where families will not let a patient who is dying go because they want financial benefit. They're getting insurance or they're getting something else, so they'll live for years in this very ill, painful situation where their suffering is being prolonged. So the thing that we try to tell patients is that, and their families, is that you have to make a decision for the person themselves, not for your own self. So it's not because you are missing your family member or you want to see them again, it's what is actually going to be in their best interest. So then there's also the placebo effect and the nocebo effect. The placebo effect, as we all know, is if you give a sugar pill to a patient and say you will be all right with this is the medication, the patient wants to be all right, that sugar pill actually ends up helping the patient in healing. On the other side, there's a nocebo effect. The person is so negative in his thinking, no matter what medicine is given to me, like, I don't think I can ever be all right. And this is called a nocebo effect. So the point is, the lesson that we learned from this, one of the lessons that we learned from this hadith, that do not force a sick patient to take some medicine. If he does not want to be all right, the way medicines will get in his body, they will just flush out. Because our mind is such a powerful tool. The way we train it, the way we put it in a positive or negative direction has huge impact on our body. Yes. I think for me, what comes back as well, the most recent thing that reminds me is cancer treatment, where there's been a lot of research on alternative means of treating cancer. And some people actually choose not to go down the traditional route of being treated through chemotherapy and radiotherapy. And a lot of people who make educated decisions, their families force guilt upon them, despite the fact that they've actually done the research and they've determined that's the best way. And so for me, what I take from this is the ill person has autonomy, and you have to respect that. And that's, for me, that's something that's really important. Assalamu alaikum. Ustad, I'm just reflecting upon myself as a mother, because sometimes I do force my kids to take the medication. And kids are kids because they don't understand. Yeah, and just because you want them to go to school or you have to do your thing, and subhanAllah, I think it's not right to do that. We have to make sure, for sure, if they really need the medication. Because sometimes when the doctor tells you just give them some time, and the fever will go down or they'll get better if they have cough and all that. But as a mother, just give them medicine so they can go to school. In this hadith, I was also looking at the love and care of Holy Prophet ﷺ in a way that he made sure that none of his people that were around him have anything against him on the day of Akhirah. He made it equal on that day. So that, as in, it could be something that it might be slightly, even if it was a mistake, but they could have been answerable for why did you force? So he made it equal so that they have no problem in the day of Akhirah. That shows a lot of love. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. उम्मे कैस कहती हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुई. वक़द आलक़्तु अलैहि मिन अलउज़रति, तो मैंने उसका गला दबाया था हलक की बीमारी की वजह से. ठीक है, यानी तालू चढ़ाना नहीं जिसको कहते, गले के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है, वो जब सूज जाता, स्वेल हो जाता है और उसमें पीप सी भर जाती है, तो अमूमन जो ट्रेडिशनल तरीका इलाज है उसमें बाजू का राख या कोई दवा लेके तो उसको उंगली अंदर डाल के हलक में तो उसको ऊपर प्रेस करते हैं, तो उससे ये कि बच्चे को रिलीफ मिलता है. तो
وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ ٹریٹمنٹ اس کی تھی اور بچے کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. فقال الا ما تدغرن اولادکن، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد یا اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو بہذا العلاق، اس علاق کے ساتھ یعنی اس دوا کے ساتھ. علیکن بہذا العود الہندی، تم پر لازم ہے کہ عود ہندی کے ساتھ علاج کرو. وان فیہ 7 اشفیۃ، کیونکہ اس میں 7 شفائیں ہیں. منہا ذات الجنب، اس میں نمونیے کا علاج بھی ہے. یسعۃ من العذرۃ، یسعۃ ناک میں، سعود پیچھے گزر چکا ہے، ناک میں ڈالا جاتا ہے اگر حلق کی بیماری ہو، عذرہ حلق کی بیماری ہو تو ناک میں ڈالا جاتا ہے. ویلد من ذات الجنب، اور منہ میں ڈالا جاتا ہے جب ذات الجنب کی بیماری ہو. فسمعت الزہری یقول، میں نے زہری سے سنا وہ کہہ رہے تھے، بینا لنا اثنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 علاج یعنی شفا تو بتائی، 2 بیماریوں کا ذکر تو کیا. ولم یبین لنا 5 اور 5 کا ذکر نہیں کیا. نہیں، آپ نے ٹوٹل 7 بیماریوں کا علاج بتایا تھا، جس میں سے 2 کی ڈیٹیل آپ نے بتائی اور باقی کی نہیں بتائی. قلت لسفیان فإن معمرا یقول آلقت علیہ، معمر کی روایت میں آلقت علیہ ہی تھا. ٹھیک ہے. قال لم يحفظ انما قال آلقت عنہ، وہ کہتے کہ انہوں نے یاد نہیں رکھا، بے شک انہوں نے کہا آلقت عنہ. حفظتہ من فی الزہری، میں نے زہری کے منہ سے یہ بات یاد کی ہے. ووصف سفیان الغلام یحنک بالاصبع، اور سفیان نے بچے کے بارے میں بات کی کہ اس کو تحنیک کی جاتی ہے انگلی کے ساتھ، یعنی وہ جو کھجور چبا کے تو انگلی کے ساتھ چٹائی جاتی. وادخل سفیان فی حنکہ انما یعنی رفع حنکہ باصبعہ، اور ادخل سفیان نے اس تحنیک کو بیان کیا اور اس طرح کر کے دکھایا، یعنی رفع حنکہ باصبعہ. ولم یقل آلکوا عنہ شیئا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آلکوا عنہ شیئا. ٹھیک ہے. تو تالو کا علاج جو ہے یہ ایک پرانا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کوئی دوائی نہیں بھی لگائی جاتی، انگلی کے ساتھ کپڑا لپیٹ کر صرف اس کو پریس کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جو مادہ ہوتا ہے سیاہ رنگ کا یا خون ملا ہوا یا پیپ وہ اس میں سے نکل جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج ناک میں دوائی ڈال کر کیا ہے. ٹھیک ہے. ناک میں دوائی ڈال کر، یعنی اگر کسی کے گلے پک جائیں تو کیا کیا جائے، دوائی ناک میں ڈالی جائے تاکہ وہ سیدھی جا کے حلق میں لگے. ٹھیک. اور پسلی کا ورم جو ہے، ذات الجنب جو ہے یا نمونیا جو ہے، اس میں منہ کے ایک طرف ڈالی جائے. اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، یعنی درمیان میں زبان پہ نہیں ٹپکائی جائے، منہ کے ایک طرف ڈالی جائے. Ustaza, this Al-Hindi, it's an Indian incense. It's very interesting. کیا چیز؟ It's written in the hadith Oud al-Hindi. ہاں، کست ہندی. جی. This is a very interesting kind of herb. It's Indian. In traditional terms, it's called pachak because it has more to do with digestion properties, so it's called pachak. But it has so many usages. Not only is it burnt to get the kind of smell for healing if somebody has some kind of anxiety-related disorders, then some we read just now, and also then people who have digestion-related issues, they also crumble it and just put it in their mouth for digestion purposes. So it's a very beneficial spice, and it's also not expensive. Easily available. It's kind of wood. Oud is wood. Okay. They chew it? Chew it, and a lot of pharmaceutical companies, they mix it with some spices to make it tasty, and they sell it in different varieties also. Is it not kust bahri and kust hindi? That I'm not sure of, but this Al-Hindi, what I know is... Oud hindi is different. Yes. Oud is lakdi. Oud, lakdi کو کہتے ہیں. Burning of the wood and then taking the smoke in, or just snuffing it from the nose into the throat? I think پانی میں ملا کے یا پھر آئل میں ملا کے اس کو ڈالنا ہوگا. جیسے نسوار نہیں لیتے، انہیل بھی کرتے ہیں، تو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے. Yeah, but it's referring to Kustal Hindi. Powder form. پاؤڈر فارم. یس. بس اس کا ٹیسٹ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو دیر تک انسان چیو کرے.
It's mixed with other things. And still it's beneficial when it's mixed with other things. Oud Hindi and Kust Hindi is the same. جی استاد ایک ویب سائٹ پہ بھی یہی جواب عربک میں ہی ہے سارا کہ قسط الہندی او عود الہندی. Both are same. They both are same. Okay. Kust al-Bahri is from sea. It's not the same and it's lighter. Kust Hindi is hotter but Bahri is not that hot. Bab. امام بخاری بعض اوقات باب کا لفظ لکھتے اور آگے کچھ نہیں لکھتے. تو اس میں یہ کہ ایک ہوتی ہے کتاب اور ایک باب اور پھر فصل. تو یہ فصل کے قائم مقام ہے, یعنی کتاب جنس کے لیے, باب قسم کے لیے اور فصل جزوی مسائل کے لیے. باب حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر ويونس قال الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت, حضرت عائشہ کہتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, قالت کہتی ہیں لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے, واشتد وجعه اور آپ کی درد شدید ہو گئی, استأذن ازواجه تو انہوں نے اپنی ازواج سے اجازت لے لی, فی ان یمرض فی بیتی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے, فاذن له تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی, فخرج بین رجلین تخط رجلاه فی الارض تو آپ اپنے دونوں پاؤں پر نکلے, یعنی زمین پہ اپنے پاؤں رکھتے ہوئے آ رہے تھے, دو مردوں کے درمیان, دو مردوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہے تھے. یہ مطلب بین عباس و آخر, ایک طرف حضرت عباس تھے اور دوسری طرف کوئی دوسرے تھے. فاخبرت ابن عباس قال هل تدری من الرجل الآخر, تو میں نے خبر دی ابن عباس کو کہ کیا تم جانتے ہو دوسرا شخص کون تھا, الذی لم تسمی عائشہ, جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا. قلت لا, میں نے کہا نہیں. قال هو علی, کہنے کو حضرت علی تھے. قالت عائشہ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد ما دخل بیتہا, جب آپ کے گھر میں داخل ہوئے, واشتد بی وجعہ اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی, حریق علیہ کہ بہاؤ مجھ پر, سب قرب 7 مشکیں, لم تحلل جو کھولی نہ گئی ہوں, اوکیتہن ان کے ڈھکن یا ان کے منہ, لعلی اعہد الی الناس شاید کہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت کروں. قالت وہ کہتی ہیں فاجلسناہ فی مخدب لحفصۃ تو ہم نے آپ کو ایک ٹب میں بٹھایا جو حضرت حفصہ کا تھا, زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم تفقنا نصب علیہ من تلک القرب پھر ہم آپ پر ان مشکوں میں سے پانی ڈالتے رہے, حتی جعل یشیر الینا یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ کر رہے تھے, ان قد فعلتن یعنی بس اب تم کر چکی. قالت وہ کہتی ہیں وخرج الی الناس فصلی لهم وخطبهم پھر آپ لوگوں کی طرف نکلے, آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور ان کو خطبہ دیا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مریض کی اجازت ضروری ہوتی ہے. پچھلے باب کا تکملہ ہے یہ حدیث کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کا ذکر تھا جس کی حاضرین کو سزا دی گئی تھی, پیچھے بات گزری ہے جس میں روزے دار کو بھی معاف نہیں کیا گیا تھا, اور اس کے برعکس یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب آپ نے حکم دیا کہ مجھ پہ پانی ڈالو, یعنی مریض نے اپنے لیے خود علاج تجویز کیا تو آپ پہ پانی ڈالا گیا. اس حدیث سے کچھ فائدے اور بھی حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی, اسی لیے آپ نے باقی ازواج سے اجازت دے کر اپنی زندگی کے باقی ایام بیماری کی حالت میں تیمارداری کے لیے حضرت عائشہ کے گھر گزارنے کی بات کی یا پسند کیا. اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر ان کی باری میں, ان کی گود میں ہی فوت ہوئے, اور آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ حضرت عائشہ کا لعاب تھا. آپ سوموار کے دن فوت ہوئے جو کہ حضرت عائشہ کی باری کے دن کے ساتھ موافق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بیماری میں بھی عدل سے کام لیا اور اجازت کے بغیر حضرت عائشہ کے گھر کا انتخاب نہیں کیا, باقی ازواج سے اجازت طلب کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق چھوڑ دے تو وہ حق ساقط ہو جاتا ہے, یعنی پھر اس کی پوچھ نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی کا حق ہے دوسرے پر اور وہ کہے کہ حق معاف کرتا ہوں تو پھر اس کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا اس سے. لیکن اللہ کے حق کے بارے میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا عبادت کا فریضہ اس طرح ساقط نہیں ہوتا. یعنی حقوق العباد میں سے
تو ساکت ہو جاتا ہے جب صاحب حق اپنا حق چھوڑ دے، لیکن نماز یا عبادت یا روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس طرح ساکت نہیں ہوتا، صرف ذاتی حق ساکت ہوتا ہے. یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ واقعہ افک میں تفصیلات آتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں، تو اس پر حضرت عائشہ کے دل میں ان کے خلاف ایک ملال سا بھی تھا. پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پانی سے بخار کا علاج کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا تم اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. 7 کے عدد کی بھی یہاں پتہ چلتی ہے اہمیت، یعنی 7 کا عدد خاص عدد ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا مجھ پہ 7 مشکوں کا پانی بہاؤ. اور پھر آپ نے ان مشکوں کی بات کی کہ جن کے منہ نہیں کھولے گئے کیونکہ ان میں پانی زیادہ ہوگا، بھری ہوئی ہوں گی. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بھی حرص رکھتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی نصیحت کی بات بتا دیں، اتنی شدید بیماری میں بھی. تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ذمہ داری چھوڑ بیٹھتے ہیں. یعنی جب ایک استاد چھٹی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے ہی شاگرد جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، یا ایک ذمہ دار جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہوتا تو کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں، کتوں پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں اور اٹھنے کی سکت نہیں، اور بخار کی شدت ہے. 7 مشکوں کا پانی بہا کے کیا کہتے ہیں، کیوں میں چاہ رہا ہوں یہ تاکہ میں کوئی نصیحت کر سکوں. اور اس سخت بیماری میں بھی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کو تعلیم دی اور لوگوں کے سوال کے جواب دیے. اور پھر یہ آخری خطبہ تھا آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا، اور یہ آپ کا آخری عمل بھی تھا. اور آخری الفاظ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہم بالرفیق الاعلی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.